السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فی الوقت صحت یابی سے بخشا ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تدیر صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جناب، میں ہوں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے والا عمر، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا لکھنے کا فن عطا فرمایا ہے۔ میں یہ مقصد کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آپ کے لیے سیڑھی بن سکوں، کہ آپ مجھ پہ قدم رکھ کے آگے بڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فن بخشا ہوتا ہے۔ تو ہر بندے میں فن ہوتا ہے، لیکن کسی میں کوئی ہوتا ہے، کسی میں کوئی ہوتا ہے، اور کوئی کیسے کس چیز کو پہچان پاتا ہے اور کوئی کیسے۔ اب اگر آپ میں یہ فن ہے تو آپ ہی اس جگہ پہ آئے ہیں، اور آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، تو آپ نے پھر ہی اس ویڈیو کو اوپن کیا ہے، کلک کیا ہے اس پہ، ٹھیک ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب بنایا ہے آپ کے کام آنے کے لیے، میں آپ کے لیے سیڑھی بن سکوں۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو آپ کے دل میں اتارے، اور شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات۔ جناب، اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، ذرا دیکھیں کہ پینسل کو کس طرح پکڑنا ہے۔ پینسل کو جناب پکڑنا ہے یہاں سے، نہ کہ یہاں بالکل نوک کے قریب سے پکڑنا ہے، نہ ہی زیادہ پیچھے سے یہاں سے پکڑنا ہے۔ یہ جو دونوں راستے ہیں یہ غلط ہیں۔ اگر آپ نے کچھ بھی لکھنا ہے نا، تو سب سے پہلے ضروری ہے آپ کو قلم کا پکڑنا آنا چاہیے، پینسل کا پکڑنا آنا چاہیے۔ آپ پینسل کو پکڑیں گے ان دونوں کے مڈ سے، درمیان سے، نہ یہاں سے نہ یہاں سے، تقریباً یہاں سے۔ اور پکڑنا اس طرح ہے کہ یہ جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو بڑی انگلی ہے، یہ دونوں کے درمیان میں ہو پینسل، اس طرح دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے، اسے آپ نے یہاں سے اسے زور دینا ہے، اوپر سے اس سے شہادت کی انگلی سے، نیچے سے بڑی انگلی سے اسے اوپر کو زور دینا ہے، اور ہاتھ کا اس طرح ہلکا بنانا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ پینسل کے ساتھ ایسے آپ نے جوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ آپ نے بالکل ایسے رکھنا ہے، تقریباً اتنا ہلکا ہونا چاہیے، تھوڑا سا لمبائی میں سر کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دو نیچے والی انگلیاں ہیں، یہ چھوٹی جو انگلی ہوتی ہے نا، یہ کام آتی ہے اگر آپ نے زیادہ کچھ لکھنا ہے تو آپ اس کی مدد سے ہاتھ کو چلا سکتے ہیں، اور اگر آپ پینسل سے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ دو انگلیاں جو ہے بڑی انگلی کے ساتھ ملائے رکھنا ضروری ہے، پھر ہی آپ اچھا لکھ پائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے انسان کا جو ہاتھ ہے وہ اچھی طرح کام نہیں کر پاتا۔ ایسا انسان انگلش میں تو صحیح لکھ لیتا ہے، لیکن اردو میں اچھا نہیں لکھ سکتا، اور انگلش میں بھی اگر وہ لکھے تو پھر اس ٹیکنیک تک نہیں وہ پہنچ پاتا جہاں تک اسے پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ انسان جب بھی کسی بھی چیز کو شروع کرتا ہے نا، تو وہ اس کی طرف آتا ہے شوق کی وجہ سے، اور اگر وہ اس میں محنت نہیں نہ کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جناب، خوش خطی کو سیکھنے کے لیے، اچھا لکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے دو اصولوں کو اپنے پر نافذ کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے جو پہلا اصول ہے نا، پہلا اصول وہ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا شوق ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو شوق دلائیں، رائٹنگ سیکھنے کا، لکھنے کا، اچھا لکھنے کا، کیلیگرافی کرنے کا، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو شوق دلائیں گے تو ہی آپ محنت کر پائیں گے، اور جب آپ محنت کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی شخص کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موقع پر وہ محنت کرتا ہے تو ضرور بے ضرور وہ کامیاب ہو جاتا ہے، بالکل۔ تو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ لکھتے ہیں دائیں ہاتھ سے تو اپنی کاپی کو تھوڑا سا دائیں جانب گھما لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا، اور اگر ایسے، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. اور اگر آپ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں تھوڑا سا اسے بائیں جانب گھما لیں ایسے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں دائیں بائیں ہاتھ سے تو کاپی کو بالکل اپنی طرف سیدھا رکھ کے آپ نہ لکھیں. اگر دائیں ہاتھ سے لکھنے ہیں تو دائیں ہاتھ کی طرف تھوڑا سا گھما لیں, اور اگر بائیں ہاتھ کی طرف لکھنا ہے تو بائیں ہاتھ کی طرف تھوڑا سا گھما لیں. اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ جب آپ لکھ رہے ہوں گے نا, ٹھیک ہے, اگر کاپی سیدھی پڑی ہے تو آپ جب سیدھا لکھ رہے ہیں, یہ میں لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اگر میں سیدھا لکھتا جاؤں گا نا تو میری خود بخود یہ جو پیچھے سے جو میرا رول آ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور میں ٹیڑھا لکھنا شروع ہوں گا. اور جب یہ کاپی میں تھوڑی سی دائیں جانب موڑ لوں گا تو میں اپنی رائٹنگ کو اسی رول کے مطابق چلاتا ہوں گا. یہ دیکھیں ذرا, اب آپ نے جب قلم سے لکھنا ہے, کسی مارکر سے لکھنا ہے, آپ اوپر کو آ رہے ہیں نیچے سے یا اوپر سے نیچے کو آ رہے ہیں تو بریک لکھا جائے گا. اور اگر آپ دائیں جانب سے بائیں جانب یا بائیں جانب سے دائیں جانب آ رہے ہیں تو یہ موٹا لکھا جائے گا مارکر سے لکھتے ہوئے یا پھر قلم سے لکھتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر جاتے ہوئے بالکل بریک سی سیدھی لائن لگے گی. اور دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں آنے کے لیے جب آپ قلم کو حرکت دیں گے تو تھوڑا موٹا لکھا جائے گا. قلم کو آپ نے پکڑنا اس طرح ہے, یہ دیکھیں اس کے مطابق. ٹھیک ہے, جب آپ اس قط کے مطابق اپنے قلم کو پکڑیں گے نا تو آپ نے اپنے قلم کو اپنے ہاتھ میں اچھا گرفتن اچھا آپ نے پکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اچھا پکڑیں گے تو ہی آپ اچھا لکھ پائیں گے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا.